اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، زندگی اور موت اللہ رب العزت نے اس جہان میں اس سلسلے سے انسانیت کو چلایا ہے۔ کل کائنات میں جسے بھی زندگی ملی ہے، کل من علیہا فان، اسے موت بھی آنی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، مومن کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ صرف اللہ کی ذات کو بقا ہے، اور یہ اللہ کی توحید کی، وحدانیت، یکتائی، کبریائی کی دلیل بھی ہے اور اللہ کی صفات کا حصہ بھی ہے۔ زندگی رب کی امانت ہے۔ کسی بھی صورت میں جتنے مرضی مجبور ہو جائیں، اپنے آپ کو مارا نہیں جائے گا، خودکشی نہیں کی جائے گی۔ یہاں تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ نہ کسی دوسرے کو مارنا ہے، کیونکہ زندگی اللہ کی امانت ہے اور میں اللہ کی امانت میں کسی بھی شکل میں خیانت نہیں کر سکتا۔ نہ کوئی قتل غیرت ہے، قصاص بھی اگر اللہ نے رکھا ہے تو خالصتاً ہائر اتھارٹیز، حکومت وقت، وہ اس کا فیصلہ کرے گی۔ اسی طرح شادی شدہ زانی کا رجم، یہ بھی آپ اور میں عوام ہاتھ میں نہیں لیں گے، کوئی کسی بھی دوسرے انسان کی جان نہیں لے سکتا۔ اب اس کے بعد مرنا تو ہے۔ مرنے کی جتنی بھی صورتیں ہیں ان میں سب سے افضل اور اللہ کو جو پسند صورت ہے وہ شہادت ہے۔ الحمدللہ امت مسلمہ، دین اسلام، جب سے رب نے اسے دنیا میں اتارا ہے، جتنے پیسے والے، طاقت والے، فوج سپاہ والے نشے کے غرور میں تھے، ان لوگوں نے اسلام کو اپنے علاقوں میں جگہ نہیں دی۔ لوگوں نے اس سے جنگ کی ہے، لڑے ہیں۔ اس نے اپنے علم پہ، عمل پہ، اخلاق پہ، آداب پہ تعلیمات کا سلسلہ چلایا، لیکن لوگ جب سروں پہ مسلط ہو گئے، انہیں سمجھانے کے باوجود، دفاعی پوزیشن میں آنے کے باوجود، پھر بھی اگر وہ لوگ نہیں سمجھے تو مجبوراً سامنے آنا پڑا، اور جب سامنے آئے تو اس کے بعد پھر جو نتائج نکلے وہ شہادتوں کی شکل میں لوگوں کے سامنے آئے۔ میری آج کی ملاقات شہادتوں کی داستان اس حوالے سے رہے گی۔ یاد رہے کہ سب سے پہلے جس چیز کو آپ نے اور میں نے جاننا ہے، سمجھنا ہے، موضوع کا مقصد اور مطلب کیا ہے، اس حوالے سے آپ اور میں اپنا موقف اسے واضح رکھیں، تاکہ کوئی بھی بندہ اس طرح نہ مرے کہ اسے پتہ ہی نہ ہو کہ اسلام، اس کی شہادتیں، شہادتوں کی داستان کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز، شہادت کی موت میں اللہ تعالی نے 9 موتیں ایسی رکھی ہیں کہ جو اعزازی طور پہ اللہ اسے شہادت کی ڈگری دے دیتے ہیں، بھلے وہ بندہ بلکہ 10 لے لیں۔ 10 صورتیں ایسی ہیں، اگر ان میں موت آ جائے تو اس بندے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید کہا ہے، کسی عام بندے نے نہیں۔ لوگ اسے ہلاک ہوا کہہ دیں، لوگ اسے مردار کہہ دیں، جو مرضی کہیں، میرا اور آپ کا حسن ظن یہ ہونا چاہیے کہ بندہ جیسا بھی تھا، اس کی کہ موت
اللہ نے اس کو اعزازی شہادت کا رتبہ دیا۔ پہلے نمبر پہ وہ ماں جو نسل انسانی کو امت محمدیہ کی تکثیر کے اندر آتے ہوئے کسی بچے کو جنم دینے کے دوران زچگی میں فوت ہو جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں شہادت کا رتبہ پا گئی۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے کہ بچہ بھی مر جائے، ماں بھی مر جائے، یا بچہ مر جائے، ماں مر جائے۔ یہ کوئی چھوٹی تکلیف نہیں ہوتی، جو اس سے دوچار ہوا ہوتا ہے وہی جانتا ہے۔ مگر جانے والی چلی گئی، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس پہ ٹیگ لگایا ہے وہ شہادت کا ہے، اور جو اعزاز اور رتبہ دیا ہے وہ شہادت کا ہے۔ دوسرے نمبر پہ پیٹ کی بیماری کے ساتھ تعاون میں اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے، مومن ہے، کلمہ گو ہے، شہادت کے لیے بنیادی شرط ایمان ہے، مومن ہے، تعاون کی بیماری میں یعنی پیٹ کی کسی بھی بیماری میں وفات پا جاتا ہے، فہو شہید، تو شہادت کی موت اور یہ رتبہ اسے مل گیا۔ تیسرے نمبر پہ من مات فی ذات الجنب، جس کو پسلیوں کی تکلیف سنگل یا ڈبل نمونیا ہوا ہے، موت کے منہ میں چلا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شہادت کا رتبہ دے دیا۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پہ من مات حدمن، سوئے ہوئے تھے، چھت گر گئی، زلزلہ آیا، دب کے مر گیا۔ یہ شخص دنیا جو مرضی ٹائٹل دے دے، مجھے یہی کہنا ہے، میں اس کے ظاہر کو دیکھ کے کہوں گا کہ یہ شہادت کے رتبے پہ فائز ہو گیا ہے، دل کے معاملے اللہ جانتے ہیں۔ پانچویں نمبر پہ من مات غرقا، کہیں بھی پانی میں ڈوب کے مر گیا، سیلاب میں، سونامی میں، طوفان میں، دریا میں، نہر میں، کسی بھی حوالے سے ظاہر اس کا یہی ہے کہ پانی سے مرا ہے، فہو شہید، تو یہ شہادت کے رتبے پہ ہے۔ اور چھٹا جو آگ میں جل کے مر جائے، شارٹ سرکٹ ہوا ہے، ہیٹر سے آگ لگ گئی ہے، سوتے میں جل گیا ہے، محنت مزدوری کرتا تھا، بوائلر پھٹ گیا ہے، گیس کا دھماکہ، بظاہر ہم جو مرضی کہہ لیں، لیکن اس موت کو اللہ رب العزت نے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا کہ اسے شہادت کی اعزازی ڈگری دی جائے۔ ساتویں نمبر پہ ایک انسان اپنی جان کا دفاع کرتے ہوئے، کوئی وجہ نہیں، لوگ چڑھے ہیں، دشمنی پہ اتر آئے ہیں، اور یہ اپنی جان کا دفاع کرتے مارا گیا، فہو شہید۔ اور اسی طرح آٹھویں نمبر پہ جو بندہ اپنے مال کی حفاظت، ڈاکو پڑے ہیں، یہ ایک تو بڑا آسان ہے نا کہ ہم کہہ دیں کہ جناب مال حوالے کر دو، مال پھر آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہی ہے، لیکن اس بندے نے حق حلال کی کمائی میں نہیں پتا تھا کہ موت لکھی ہے، دفاع کر رہا ہے۔ من مات دون مالہ فہو شہید، تو یہ شہادت کے رتبے پہ۔ نواں انسان من مات دون عرضہ، ایک بندہ اپنی عزت کی حفاظت، سوئے ہوئے ہیں، لوگ آ گئے ہیں، بیٹی ہے، بہن ہے، بیوی ہے، بہو ہے، ماں ہے، عزت کا دفاع کرتے ہوئے یہ مرا ہے، تو اس کی یہ موت شہادت کے رتبے پہ۔ دسواں بندہ جس انسان کی دلی تمنا تھی کہ اللہ موقع دے، میں تیرے دین کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے میں لڑوں، شہادت کی موت ملے، اگرچہ یہ بستر پہ ہی فوت کیوں نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ اسے اس کی نیت اور ارادے کے خلوص کی بنیاد پہ شہادت کا رتبہ دے دیتے۔ اس کی مثال اللہ اکبر، جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ، یہ وہ ہستی ہیں کہ جو کبھی موت سے ڈرے ہی نہیں تھے، شہادت کے لیے غزوات پہ غزوات لڑے، ایک جنگ میں 9 تلواریں لڑتے ٹوٹی، عراق اور ایران، فارس کی سرزمین سے لے کے روم تک اس بندے نے فوج کو لے کے دنیا کے اندر اسلام کے جھنڈے گاڑے،
3 लाख کے مقابلے میں 30,000 اور کرتے کرتے 7 آدمیوں تک بھی گئے. یہ کوئی کہانی نہیں سنا رہا، وہ حقیقت ہے. لیکن رب نے بتایا کہ موت نہ تلوار کی دھار میں ہے، نہ نیزوں کی بچھاڑ میں ہے، اور نہ تیروں کی برسات میں ہے، نہ بھالوں میں ہے، کسی چیز میں نہیں. موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ چاہے تو ان سے جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچا کے، جسم کا کوئی حصہ نہیں، جہاں زخم کے نشان نہیں، مگر موت بستر پہ آتی ہے. موت اللہ کے ہاتھ میں. ان 10 شہادتوں کے بعد وہ شہادتیں ہیں کہ آپ کسی علاقے میں ہیں اور آپ نے اسلام قبول کر لیا، لوگ آپ کے خلاف ہو گئے ہیں، وجہ کوئی نہیں. وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد. سورۃ البروج پڑھ کے دیکھیے. لوگوں نے کلمہ پڑھا، طاقت والوں نے طاقت کے نشے میں کہا کہ لوٹ آئیے، انہوں نے کہا یہ نہیں ہوگا. کھائیاں کھودی گئی، آگ جلائی گئی، کوئلے ڈالے گئے، اوپر سے ان انسانوں کو ان کھائیوں میں والسماء ذات البروج، اس کو ذرا پڑھ کر کے دیکھیے، ان کو وہاں زندہ درگور کر دیا گیا اور مٹیاں ڈال دی گئی. وجہ کیا تھی؟ یہ شہادت کی موت ہے، پیچھے ایمان ہے. اور اگر 12ویں نمبر پہ چلے، سیدہ سمیہ کی شہادت، مظلومیت کی، پیچھے ایمان اور اسلام ہے. بدن چیر کے مارا گیا. جناب خبیب رضی اللہ تعالی عنہ، انہیں سولیوں پہ چڑھا کے یہ شہادتیں اور اس طرح کی دیگر بے شمار مثالیں ہیں. 12ویں نمبر پہ آپ نے مظلومیت کی شہادت دیکھی. اب آئیے 13ویں نمبر پہ جو شہادت موجود ہے، میں اسے لیتا ہوں مارکے کی شہادت. بدر میں 14، احد میں 70، دفاع اسلام میں الہی کلمت اللہ میں میدان سج گیا ہے، شہادتیں ہوئی ہیں. الحمدللہ اللہ رب العزت نے اسے وہ رتبہ دیا ہے کہ خون کا قطرہ زمین میں باپ پہ گرتا ہے، معافیاں پہلے ہو جاتی ہیں، جنتیں پہلے الاٹ ہو جاتی ہیں. اللہ جتنے بھی اسلام کے شہداء ہیں ان کی شہادتوں کو قبول فرما. ہماری دلی دعا ہے ان کے درجات بلند کر. یہ ان کے خون کی قربانیاں ہیں کہ آج ہم بڑی آسانی سے قرآن مجید کھول رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، مگر نہ بیت اللہ میں اس کی تلاوت پہ منہ خون و خون ہو جاتا تھا، بدن لہولہان ہو جاتا تھا، اوجڑیاں رکھ دی جاتی تھی، مار دیا جاتا تھا، دیش نکالا، جلا وطنی ملتی تھی. اللہ تیرا کرم ہے اور یہ سلیوٹ اور سلام ہے ان لوگوں کو جن ہستیوں نے اپنی جانیں دے کر کے ایمان کے پودے کو ہرا رکھا اور آج الحمدللہ وہ تناور درخت ہے اور دنیا اس کو روح زمین پہ دیکھ رہی. حضرات، مارکے کی شہادت کے بعد جو شہادت بڑی عظیم ہے وہ شہادت خلافت ہے کہ لوگوں کو کبھی بھی مسلمانوں کا حکمران برداشت ہی نہیں ہوا. عالم کفر کو، عالم نفاق کو، کوئی بھی مذہب ہو، 4200 مذاہب، ان کی نظر میں اگر کھٹکتا ہے، پھٹکتا ہوں دل یزدان کانٹے کی طرح. انہیں اسلامی حکومت، کوئی اسٹیٹ، کوئی سلطنت انہیں برداشت ہی نہیں ہے. لہذا اگر آپ نوٹ کریں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو کہا کرتے تھے، اللہ میں نے تجھ سے شہادت کی موت لے لی اور تیرے پیغمبر کے شہر میں لے لی. بظاہر کوئی آثار نہیں ہے، لیکن رب نے صرف مدینہ رسول میں صلی اللہ علیہ وسلم میں شہادت نہیں دی، میرے پیغمبر کی مسجد نبوی اور میرے نبی کے مصلی پہ لا کر کے کھڑا کر کے امیر المومنین اور امام المسلمین انہیں شہادت ملی. تو یہ شہادت خلافت ہے. اگر آپ 15ویں نمبر پہ آئیں تو یہ شہادت بغاوت. جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ ذی النورین، میرے محبوب کے دوہرے داماد، اور کائنات میں کسی بھی انسان کو یہ شرف نہیں کہ اس کے گھر میں کسی پیغمبر کی 2 بیٹیاں ہوں. یہ شرف انہیں ملا. کاتب قرآن، آج دنیا بھر میں جتنے نسخے قرآن مجید کے چل رہے ہیں ان میں رسم عثمانی، خطاطی کا انداز کہ ایک حرف کو لکھا ایسے گیا ہے کہ آپ اس کو کسی بھی قرات میں پڑھ سکتے ہیں.
بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے، بورڈ پہ سمجھانے والا ہے۔ اس ہستی نے مدینہ منورہ میں ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 40 دن لگاتار سوائیوں نے، ابن سبا کی اولاد نے، باغیوں نے بغاوت کر کے اللہ اکبر مدینہ منورہ میں ان کا پانی بند رکھا۔ میں پہلے کہا کرتا تھا کہ یہ ممکن نہیں کہ 40 دن بندہ پانی نہ پیے اور بچ جائے، ڈی ہائیڈریشن کا اصول اپنا ہے، سائنس اپنی، لیکن رحمان کی قدرتیں اپنی ہیں۔ جب میں نے ماں جی کو آخری زندگی کے حصے میں مہینوں تلک جب ان کی لیکوڈ ٹریٹمنٹ بھی ختم ہو گئی، جسم نے جسم کو کھا کر کے کلیات میں اندر میں جو رب نے زندگی دی وہ مہینوں پہ واحد تھی، کوئی چیز وجود کے اندر جا ہی نہیں رہی، لیکن زندہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید پڑھتے ہوئے یہ باغیوں نے شہید کیا تو شہید بغاوت، 16ویں نمبر پہ شہید عداوت جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے نبی کے چوتھے خلیفہ، انہیں کوفیوں نے بلا کر کے، یہ بڑی آسانی سے کہہ دیا جاتا ہے کہ معاملہ صرف ابو لؤلؤ فیروز کا تھا یا معاملہ ابن ملجم کا تھا۔ بھائیو ابن ملجم کا نہیں ہے، پوری سرزمین کوفہ اور مٹی اور اس کی دھرتی، اس کی پلاننگ سے اسے کبھی بھی اسلام گوارا نہیں تھا، کیونکہ اس کا رستم مر گیا تھا۔ اسلام نے اسے گھر پہنچ کر کے 1 2 نہیں، سینکڑوں مار کے دکھائے تھے۔ یہ جو ابنائے ہرمز ہے نا، یہ قدم دیکھے ہوئے اس نے جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ، لیکن ہم وہ لوگ ہیں کہ اپنے شہداء کو بھی بھول گئے، شہادت کی داستانیں بھی بھول گئے، اسلام کی عظمت بھی بھول گئے، اور صرف محرم کا ایک واقعہ لے کر کے ہم نے ساری قربانیوں پہ پانی پھیر دیا۔ حضرات اگر زندگی رہی تو کبھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2.5 سالہ دور میں 30 سے زیادہ، یعنی کوئی دن خالی نہیں ہے کہ جب فوج لگی ہوئی نہیں، اسلام کا دفاع نہیں اور وہ پھیل نہیں رہا۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 10 سالہ دور میں سینکڑوں غزوات، میادین، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلک میرے پیغمبر کے یارانے اور گھرانے ہیں۔ آج اگر آپ کے وطن عزیز میں کسی جگہ آپ کو کوئی قبریں نظر آتی ہیں نا کہ یہاں اصحاب کی ہیں، پنجگور ہے، تو حضرات اس کے پیچھے ان کا ایمان تھا، وگرنہ بچے ان کے بھی تھے، گھر ان کے بھی تھے، وہ بھی کاروبار کرتے تھے، ان کی بھی منڈیاں تھیں، فرصتیں ہمیں نہیں ملتی، فوتگی پہ جاتے ہوئے ایک بھائی کو بھیج دیتے ہیں، باقی نہیں جاتا، سب کچھ قربان کر دینا، شہادت آسانی سے نہیں ملتی، میدان ایسے نہیں سہتے۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کی سرزمین میں عداوت کی بنیاد پہ شہید کیا گیا۔ اب اس کے بعد شہدائے غدر اور شہدائے بیعت، جناب حسین، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی پوری آل کو بیعت کے نام پہ جھوٹے وعدے کر کے بلا کر کے اسی سرزمین میں جہاں والد کو شہید کیا گیا، میرے پیغمبر کے گھرانے کو اجاڑا گیا، شہدائے غدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، آپ کے پاس لوگ آئے ہیں، ہم نے اپنے بچوں کو پڑھانا ہے، ہمیں قرہ دے دیں، قاری دے دیں۔ یاد ہوگا غالباً اگر میں بھولتا نہیں تو پچھلے سال کچھ لوگوں نے، جن لوگوں کے حالات ہمیشہ مظلومانہ رہے ہیں، ان میں سے سر فہرست ہماری مساجد کے سٹیج اور مصلے، میں بڑی درد دل کے ساتھ یہ بات کہوں گا، اگر دنیا میں مظلوم ترین طبقہ دیکھنا ہے تو اسلام کے ان لوگوں کو دیکھیے کہ جس مصلے پہ امیر المومنین کھڑے ہوا کرتے، علاقے کا حاکم کھڑا ہوتا تھا، وہ حافظ بھی ہوتا تھا، محافظ بھی ہوتا تھا، وہ ہوتا تھا۔ ہم نے یہ شعبہ جیسے انگریز نے تقسیم کی، ہم نے وہی لائنیں، وہی سسٹم رکھے، شاید اس میں تو کچھ جدت آ گئی یا نہیں آ گئی۔ جو لیڈ کرتا تھا، جو وقت کا میاں ہوتا تھا، جو امام ہوتا تھا، جو محلے میں جو لوگوں کو دین اور دنیا دونوں بتاتا تھا، اسے کمیوں والے ایک قلعے میں ایک تھوڑا سا رقبہ دے کے سائڈ پہ کر دیا گیا، اور اس 25,000 نے آپ کے اور میرے گھر میں دودھ کا بل بھی پورا نہیں کیا۔
جس میں ان کی زندگیاں، جن کے معاملات گزر رہے ہیں. لیکن دوسری طرف صفا یونیورسٹی، اللہ آپ کو مدینہ دکھائے، جنہوں نے دیکھا ہے بار بار دیکھیں، جو نہیں گئے اللہ انہیں بھی دکھائے. وہاں جا کر کے میرے حضور کی مسجد روضۃ من ریاض الجنہ میں آپ کو بائیں سائڈ پہ وہ چبوترا آج بھی ملے گا جس میں پہلے میرے محبوب کے اصحاب نے بیٹھ کے تربیت حاصل کی. آپ کو پتا ہونا چاہیے میں جتنا اونچا کھڑا ہوں وہ مسجد نبوی سے تب بھی اتنا اونچا ہی رکھا گیا، بتانے کے لیے کہ قرآن کو پڑھنے والوں کی عظمت عام لوگوں سے زیادہ ہے، ان کا رتبہ زیادہ ہے. ایک حافظ اور ایک قاری کتنی مشکل میں بنتا ہے. روح زمین پہ ہر چیز ووکیشنل ہے، بن سکتی ہے، چند پل لگتے ہیں، چند ماہ لگتے ہیں. یہ کتاب اللہ ہے، جتنی آسان ہے اتنا برعکس بھی ہے. روح لے لیتی ہے، خون لے لیتی ہے، جان لے لیتی ہے، رشتے لے لیتی ہے، سردیاں چھین لیتی ہے، گرمیاں چھٹیاں چھین لیتی ہے، پھر جا کر کے سینے میں محفوظ ہوتی ہے. 70 قاری ہمارے علاقے میں دین آپ نے جناب مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ سے مدینہ میں قرآن پڑھانے کے لیے بھیجا تھا. یہ کوئی چھوٹا رتبہ نہیں ہے. 70 قاری دے دیے، بیر معونہ پہ جا کر کے ان کو شہید کر دیا گیا، دھوکہ دیا گیا. عرض کروں گا اگر میں یہاں اس بحث میں پڑ جاؤں کہ حضور عالم الغیب تھے، جانتے تھے کہ یہ دھوکہ دینے والے ہیں، تو میرے محبوب ان کے ساتھ اپنے 70 تیار کردہ قاری مجاہد نہ بھیجتے. یہ صرف قاری نہیں تھے، یہ مجاہد بھی تھے، یہ غازی بھی تھے، لیکن پڑھانے گئے ہیں، خالی ہاتھ گئے ہیں، دشمن مسلح ہے، بیر معونہ پہ پہنچے ہیں. 69 کو شہید کر کے 70 نمبر پہ جناب حرام ابن ملحان کو کہتے ہیں کہ تو ہمارے دوست کا بھائی ہے، ایک دفعہ لات منات عزا حبل ود سوا یغوث یعوق نصر نیلا ان میں سے کسی کا نام لے کے 360 کا صرف نام لے دے چھوڑ دیں. جواب کیا آیا؟ نہیں. کہا باقیوں کی طرح رگڑے جاؤ گے، بکرے کے سامنے بکرا ذبح کر دینا میں مر جاتی، اونٹ کے سامنے اونٹ کو نہر کر دیں تو اونٹ کی جان چلی جاتی. ایک نہیں 69 لاشیں دیکھی ہیں، اور پھر کہہ رہے ہیں صرف اتنا کہہ دو بھئی لات کے لیے مجھے چھوڑ دیں. انہوں نے کہا سنو یہ نہیں ہوگا. تیر مارا گیا، سینے سے نکلا، اسے سامنے سے پکڑ کے نا یوں خون لے کے اپنے ہاتھوں پہ منہ پہ ملا، اور ملتے ہوئے وہ رنگ جب لگا کیا لفظ بولے؟ فزت ورب الکعبہ، مجھے کعبہ کے اصلی رب کی قسم، لات کا قبضہ، منات کا قبضہ، عزا کا ود سوا یغوث ان کے قبضے جعلی ہیں. یہ فرنچائز اللہ کی ہے، یہ گھر اللہ کا ہے، یہ بیت اللہ ہے. وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، مجھے کعبہ کے اصلی رب کی قسم تم 70 ہمارے مار کے بھی ہار گئے ہو، ہم مر کے بھی جیت گئے. یہ شہادت کی موت، اس کی قدر اور اس کی قیمت صرف وہی جانتا ہے. اب آتے ہیں، 2 باتیں مجھے کرنی ہیں. پہلی بات کہ شہید کو کبھی بھی مردہ مت سمجھیے گا کہ مر گیا جان چھوٹی، نہیں. اللہ کہتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، یہ موت آئی ہے، گردن کٹی ہے، لہو نکلا ہے، جسم تڑپا ہے، دفنایا گیا ہے، دیکھنے میں فوت ہے، مر گیا ہے. اللہ کہتے ہیں انہیں مردہ نہ کہنا. اچھی طرح سارے میرے بھائی بہن کان کھول کے سن لیں، یہ لوگ فوت ہو چکے ہیں لیکن ان کی اگلی زندگی لہو خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرا نہیں، اللہ نے انہیں جنت عطا کر دی. یہ وہاں کی زندگی میں. وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، اگر تم شعور کی دنیا میں جانا چاہو تو وہ شعور تمہیں نہیں ہے. یہاں میں عرض کر دوں گا ہم کتنے جہانوں میں سے گزر کے آئے ہیں، آپ اور میں سب گزرے ہوئے ہیں، مگر آپ کو بھی شعور نہیں ہوگا، مجھے بھی نہیں ہوگا. توجہ کیجیے، عالم ارواح میں آپ کی اور میری روح نے اللہ سے گفتگو کی تھی، زبان سے کی تھی، کان سے سنا تھا. روح کی زبان تھی یا کان تھے؟ دماغ تھا جو سمجھا تھا. اللہ نے کہا الست بربکم، مجھے یاد نہیں ہے، مجھے شعور بھی نہیں ہے. رحمان نے قرآن میں کہا ہے، ہم نے تسلیم کر لیا. عالم ارواح میں ہم سب کہہ چکے ہیں الست بربکم کے جواب میں قالوا بلا،
اللہ کیوں نہیں؟ تو ہی ہمارا رب پالنہار پروردگار ہے۔ آگے چلیے، جسم کا پہلا عنصر عالم عدم، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ آپ اور میں عالم عدم میں تھے، کیسے تھے؟ کسی کو شعور نہیں ہے، حالانکہ ہم وہاں سے گزر کے آئے۔ آپ جن رستوں سے گزر کے آئے کہ پوچھے تو آپ بتا سکتے ہیں۔ تو بھائی آپ زندگی کی ان راہوں پہ تھے، آئے ہیں ان جہانوں میں تھے۔ تیسرا جہان آپ کا اور میرا مٹی کا جہان ہے، کسی کو خبر؟ کہاں تھی میری مٹی، کہاں سے اٹھائی گئی، میں کیسے رہتا تھا؟ چوتھا جہان پانی کا جہان، کتنی مشکل ہے محبت کی کہانی لکھنا، جیسے پانی سے پانی پہ پانی لکھنا، ہے کسی کو پتا؟ بھائی ابو کی پشت میں رہ کے آئے ہو، اماں کی سینے کے جہان میں رہ کے آئے ہو، کوئی علم؟ ہوا کے جہان میں رہے کوئی علم؟ آپ کے جہان میں رہے عناصر اربع، کوئی شعور؟ باپ کی پشت میں کیسے تھے پتہ نہیں، اماں کے سینے کی ہڈیوں میں ترائب میں کیسے تھے پتہ نہیں، رحم مادر میں تھے پتہ نہیں، جنین تھے تو علم نہیں، ہڈیاں بنی وہاں ہمیں سپلائی دی گئی ناڑو کے ذریعے کھاتے تھے، وہ خوراک کیسی تھی، ٹیسٹ کیسا تھا پتہ نہیں، شعور نہیں، وہاں کھا کے بھی واش روم نہیں، شعور نہیں، ماں کے پیٹ میں ککے مارتے تھے، ماں سے پوچھیے کبھی، ہمیں شعور نہیں۔ اس جہان میں پیدا ہوئے، بچپن کیا تھا؟ شعور نہیں شعور۔ جس جہان سے اتنے جہانوں سے گزر کے آئے اس کا شعور نہیں، پتہ نہیں، اور جس میں گئے نہیں وہاں کی خبریں دیتے ہو۔ اللہ کہتے ہیں بلا کہ اللہ کا شعور زندہ ہے، ان کی زندگی کیسی ہے؟ ہر جہان کی زندگی الگ، عالم ارواح کی زندگی اور، عدم کی زندگی اور، مٹی آگ پانی ہوا کے جہانوں کی زندگی اور، باپ کی پشت میں کنھا زندگی اور، ماں کی سینے کی ہڈیوں میں زندگی اور، پھر اس نطفے کو ملا کے امشاجن زندگی اور، زیگوٹ کی لائف اور، پھر آگے مضغہ کا جہان اور، علقہ کا جہان اور، چلتے چلتے یہ سب کچھ اتنے جہان ابھی میں نے ذکر نہیں کیے، وہاں کا شعور نہیں ہے تو آپ کو جس جہان میں آپ گئے نہیں، جسے دیکھا نہیں، یہاں بیٹھ کے اس کی غیب کی خبریں دیتے ہو، تمہیں شعور نہیں ہے وہ زندگی کیسی ہے۔ بس اتنا ذہن میں رکھو، انہیں مردہ نہیں کہنا، جنگیں مت لڑو، ہیں زندہ، لیکن کیا ہر زندگی پچھلے جہان جیسی ہوتی ہے؟ پتہ کریں، جیسے اب جی رہے ہیں ویسے ماں کے پیٹ میں تھے، یہاں کھاتے ہیں پیتے ہیں منہ سے، وہاں کھاتے تھے پیتے تھے ناڑو سے، یہاں کھاتے پیتے ہیں واش روم جانا پڑتا ہے، وہاں کھاتے پیتے تھے، یہ معاملہ نہیں تھا۔ ہر جہان کی زندگی کا اسٹائل الگ ہے، برزخ کا بھی جہان الگ ہے، آراف کا جہان بھی الگ ہے، جہنم کا جہان الگ ہے، جنت کا جہان الگ ہے تو جہنم میں بھی زندگی، لیکن وہ جنت والی نہیں ہو سکتی، اس لیے اللہ نے انہیں بہترین مقام پہ رکھا ہے۔ اور آخری گزارش جو بڑی ضروری ہے کہ لوگوں، یہ جو دن ہے نا، یہ امن کے نام پہ امن کی بھیک مانگی جاتی ہے، گلی گلی میں، محلے محلے میں، گاؤں گاؤں، شہر شہر، امن کمیٹیاں، سارے مسالے۔ میرے بھائیو، اچھی طرح ہر بندے کو پتا ہونا چاہیے کہ ہم صرف محرم میں امن والے نہیں ہیں، ہم 12 مہینے کے ہر دن، 366 دنوں کے ہر دن میں امن والے۔ آپ کو پتا ہے؟ اگر نہیں پتا تو آج نوٹ کیجئے، جب بھی میرے پیغمبر نئے مہینے کا چاند دیکھتے تو کیا کہتے تھے؟ پیکج کیا لگاتے تھے؟ مہینے کا پیکج لگا کے ہم ایزی ہو جاتے ہیں نا۔ کیا پیکج لگتا تھا؟ اللہم احلہ علینا بالامن والایمان، چاند دیکھا کرو، پھر یہ جملے کہا کرو، اللہ یہ جو حلال ہے نا جس مہینے کا، بھلے وہ محرم کا، سفر کا، ربیع الاول کا، ربیع الثانی کا، جمادہ اولا جمادہ ثانیہ کا، رجب یا شعبان کا، رمضان یا شوال کا، ذی القعدہ یا ذی الحجہ کا، ہر چاند دیکھ کے ہر مہینے پیغمبر نے کہا اللہ اس چاند کو امن والا بنا دے، ایمان والا بنا دے۔ وہ امن نہیں چاہیے جس پہ ایمان پہ کمپرومائز کیا جائے، ہمیں ایسا امن نہیں چاہیے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ مکی مدنی سرکار۔ والسلامتی والاسلام، اللہ اسے ایسا بنا دے کہ ہر طرف سلامتی ہو، مگر اسلام پہ کمپرومائز ہو کے نہیں، اسلام بھی پہلے کھولے
اور اس کی بنیادوں پہ سلامتی چاہیے۔ ربی و ربک اللہ، باریک ہلال بناتا ہے رب آدم سے، تو نظر نہیں آ رہا ہوتا، وجود ختم ہو جاتا ہے نظر آنا تیرا، باریک بال کی طرح کر کے ہلال بنا کے تجھے بڑھا کے آدھا کر کے مکمل کر کے ماہ تمام کر کے بدر بنا کے پھر کھٹا کر کے 28-29 منزلوں سے گزار کے جو رب تجھے سورج سے روشنی دلوا کے روشن کرتا ہے، تیرا بھی پالن ہار وہ ہے، میرا بھی خالق اور مالک وہ ہے۔ کیا کہیں گے آپ؟ 12 مہینے امن کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ آپ کوئی بھی ہیں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، لیکن ایک اصول ہے، اللہ نے سورہ بقرہ میں پہلے پارے کے آخر میں بیان کیا، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ او بھائی جو پہلے چلے گئے ہیں نا، ان کی نیکی، ان کی برائی، ان کی بدی، ان کی اچھائی، ان کی خیر، ان کے شر کی ساری معلومات اللہ کے پاس ہے۔ لہا ما کسبت، انہوں نے جو پیش کیا انہیں اس کے بدلے میں کمائی کا صلہ مل گیا، اچھا یا برا۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تم جو کرو گے تمہیں وہ ملے گا۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے کبھی نہیں پوچھا جائے گا کہ پہلے لوگ کیا کر کے گئے تھے۔ اب ہمارا وطیرہ کیا ہے وطن عزیز کا؟ سوشل میڈیا۔ محرم سے پہلے ہی ہم ان لوگوں کو شاید یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دین ہے، جنہوں نے من، تن، دھن، جان، مال، پیسہ، دامے، دل، سرنے، کولے، کیلے، عملے، شرک پہ حیات کا پل پل میرے پیغمبر کی وفا میں ادا کر کے جانے سولی پہ لٹکا دی، انہیں بھی اٹھ کر کے کہتے ہیں کہ نہیں وہ کفر پہ مرے، مرتد ہو گئے تھے۔ اتنا ظلم نہ کریں، آپ کے دشمن سے ہی آپ نے انہیں دشمن مان لیا، آپ کی تربیت ہی ایسی کی گئی ہے۔ میں بالخصوص نوجوانوں سے کہوں گا، بچوں سے کہوں گا، ماؤں بہنوں، بیٹیوں سے، بزرگوں سے بھی، زندگی میں کبھی تو نظر ثانی کریں، جان دینا کتنی مشکل ہے۔ آپ ذرا پتہ کریں کہ وہ ایام کتنے مشکل تھے جس کو کورونا کہتے تھے، وہ دن کتنے مشکل ہوتے ہیں کہ جن کے اندر ہمارے ہاں کہیں نہ کہیں پہ پابندی ہوتی ہے کہ اتنے سے اتنے بجے سروائیو کرنا ہے، باقی آپ نے یہ لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے۔ ان کی پوری زندگی لاک ڈاؤن میں گزر گئی، شہادتوں میں، قربانیوں میں گزر گئی، انہوں نے جان مال کسی چیز کو دیکھا ہی نہیں۔ وہ ابھی رات شادی ہوئی ہے، ابھی اپنی اہلیہ کے ساتھ ہیں، جہاد کی منادی ہوتی ہے تو روانہ ہو جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں۔ بیوی آ کے کہتی ہے کہ میرے شوہر نے تو ابھی غسل کرنا تھا، کہا میں فرشتوں کو دیکھ رہا ہوں کہ اسے غسل دے رہا ہے۔ آپ کیا کہیں گے؟ سر جی اتنا تو عقیدہ بنا لیں کہ اللہ جن سے تو راضی ہے، جن کی شہادتیں مقبول، جن کی زندگیاں مقبول، جن کے ایمان تیرے ہاں قابل قدر، اللہ وہ سارے کے سارے میرے اور میں ان کو ماننے والا، اتنا تو کر سکتے ہیں۔ اللہ جو تیرے دشمن، تیرے رسول کے دشمن، وہ کوئی بھی ہو، وہ میرا دوست نہیں ہو سکتا، اتنا تو کہہ سکتے ہیں۔ لیکن افسوس ہمیں واقعہ کربلا کو لے کے پوری امت مسلمہ میرے حضور کے مشکل وقت کے وفاؤں کے یار بھی ہم نہیں چھوڑے، جو اس واقعے سے 40 50 سال پہلے اس دنیا سے چلے گئے۔ معذرت کروں گا، اور اگر بات ہوتی ہے اٹھ کے چھوٹی چھوٹی باتیں، تو اس کو ذرا کبھی شعور کی دنیا میں دیکھیں۔ وہی اقربا پروری کی گئی تھی۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے ایک مذہب پورے کا پورا صرف اور صرف ایک خاندان پہ چل رہا ہے۔ وہی 3 دن تلک جناب عثمان کی تدفین نہیں ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے 3 دن تک دفن نہیں کیا خلافت میں۔ تو میرے بھائی اللہ نے سارے آئینے دکھا دیے، سارے آئینے دکھا دیے ہیں۔ کتنا عرصہ ہو گیا ہے جناب اپنے بڑے امام کو مرے ہوئے، صدر کو مرے ہوئے، تدفین کا کوئی سیل نہیں دکھا دیتے۔ صرف رب نے پہچان کروائی ہے، رب مرنے نہیں دیتا جب تک حق پہ اٹھی ہوئی انگلی جھک نہیں جاتی۔ فرعون نے انا ربکم الاعلی کہا تھا، اور جب غوطے آئے تھے جو کہتا تھا نا وما رب العالمین، ایک غوطے کی مار پہ تھا، رب نے مرنے نہیں دیا جب تک ہاتھ نکال کے اس نے یہ نہیں بولا آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب کو مانتا ہوں، میں رب اعلیٰ نہیں ہوں، مجھے پتا چل گیا کون ہے رب العالمین جو فرعون جیسی طاقت سے زندگی چھین سکتا ہے، بس میری مان لی جائے۔ جواب آیا الآن تو لیٹ ہو گیا،
میرے بھائیوں میری بہنوں لیٹ نہ ہونا، ابھی فیصلہ کر لو، ابھی دن باقی ہیں، ابھی راتیں باقی ہیں۔ کل سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت سے لے کے آئندہ آنے والے 18 تک، محرم سے محرم تک، سفر سے سفر تلک، ہر مہینے میں، ہر دن، ہر رات میں امت مسلمہ کی شہادتیں۔ لیکن ایسے نہ کریں کہ آپ کو اگر خارش ہوتی ہے تو آپ اس کا نام الرجی رکھ لیں، ہمیں ہوتی ہے تو اس کا نام کھرک رکھیں۔ اگر محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یارانہ، دوستانہ اور گھرانہ شہادت پائے تو آپ گالیاں دیں، اور اگر آپ کا آج کا کوئی فرد، ہم نے تو وہ 10 لوگ گنوائے ہیں جو مارکے میں نہیں تھے اور پیغمبر نے اعزازی شہادت دے دی ہے، ہم تو اسے بھی تسلیم کرتے ہیں۔ تو پھر مسلمان غلو پسند نہیں کرتا، یہ بڑا سادہ مزاج، معتدل مزاج۔ یہ تو موت میں بھی کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ تیرا مال تھا تو نے لے لیا، میں بھی تیرا ہوں، میں بھی تیری طرف لوٹنے والا ہوں۔ اس میں تو بڑے حوصلے ہوتے ہیں، یہ جزا پزا نہیں، یہ سر نہیں پیٹتا، یہ گریبان نہیں مارتا، یہ کپڑے نہیں اتارتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا من لطم الحدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ فلیس منا، جو اس موت کے اوپر گلے پڑے، جو ننگا کرے، اپنے آپ کو مارے، منہ پیٹے، رخسار پیٹے، رانے پیٹے، بال نوچے یا بری بری باتیں کہے، وہ میرا امتی نہیں ہو سکتا۔ تو پھر آپ اور میں جس حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ جن لوگوں نے وفا کی ہے، اپنا ایمان بنا گئے، اللہ ہماری ان سے وفا ہے۔ میرے بھائیوں کیوں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اور کبھی میں نے اپنے خاندان میں خطیب آدمی ہوں، بول سکتا ہوں، کیا آپ نے مجھ سے کبھی سنا کہ میں نے اپنے پیچھے خاندان کے سلسلے کو نکال کے بتایا ہو کہ میرے فلاں تایا جی، فلاں دادا جی، فلاں پر دادا جی، فلاں نانا جی، انہوں نے یہ ظلم کیا تھا، یہ زیادتی ہوئی تھی، ایسی جنگی ہوئی تھی، طلاق ہو گئی تھی، فلاں نے کھلا لے لیا تھا، ایسے ہوا تھا بچے۔ اور میرے بھائی اس مقصد کے لیے کبھی آپ نے بھی اپنی فیملی کو لیا؟ ظلم کی انتہا دیتی ہے کہ امت مسلمہ نے اس کام کے لیے اگر چنا ہے، ممبر و محراب نے چنا ہے، تو صرف حضور کا خاندان اور حضور کا یارانہ چنا ہے۔ کبھی اپنے دادا پر دادا کے کسی یارانے کی بات کی کہ وہ ایسا تھا؟ پوچھیے ذرا بٹھا کر کے کسی کو بھی جو اس طرح کی باتیں امت مسلمہ میں پھیلا کے اوائل اور قرون اولا جن کی بخشش کے ذکر اور خیر کے ہونے کے ذکر اللہ نے کتاب اللہ میں کیے ہیں، ان کے بارے میں ایسا ظلم کیوں کرتے ہو، ایسی تحریریں کیوں لکھتے ہو، ایسے بیانات اور شوشے کیوں چھوڑتے ہو؟ آپ نے قبر میں نہیں جانا، حساب نہیں دینا، یہ یہاں قریب میں کوئی قبرستان نہیں ہے۔ اس لیے اعتدال اپنائیے۔ اس طرح کی کوئی پوسٹ آتی ہے فارغ کر کے جانے دیجیے، آگے بڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نو کمنٹ جانے دیجیے اس کو مردار اپنے موت میں، جس کے اندر یاد رکھیے جیسی گندگی ہوتی ہے وہی نکلتی ہے، جو برتن میں ہو وہی چمچ پہ چڑھتا ہے، جو چمچ پہ چڑھے وہ پلیٹ میں آتا ہے، جو پلیٹ میں آئے وہ لقمہ بنتا ہے، جو لقمہ بنے وہی پیٹ میں جاتا ہے، اور جو پیٹ میں جائے ایک غلط لقمہ فوڈ پوائزن کرا سکتا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ تو اس لیے جتنا مرضی یار ہو، جتنا مرضی بیلی ہو، جتنا مرضی کوڑا سنگتی ہو، اسے سلام کر دے، حضور کے یارانے اور گھرانے سے بڑھ کے ہمارا کوئی اور عزیز نہیں۔ انشاءاللہ اسی پہ زندہ رہیں گے، اسی پہ اللہ موت دے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔